کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر پہ شو اصلاح احوال۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مہمان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ تو ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور آج کے ٹاپک پہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ ہاں، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جی اچھا سر، آج ہم نے بات کرنی ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، آپ نے جب رمضان کی فضیلت بیان کی تو اس میں لیلۃ القدر کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا کہ کتنا اہم ہے یہ مہینہ رمضان کا، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے گا، اس کی اہمیت کو، اور کیسے ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مہوش عدنان صاحبہ، اور قطر نیشنل ریڈیو کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری انتظامیہ کا، جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں اصلاح احوال کے عنوان سے ہمیں اپنی اور تمام اہل ایمان، اہل اسلام، بلکہ ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، یہ بیسیکلی یہ قرآن پاک کی ہی اصطلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نزول کی جو رات ہے اس کو لیلۃ القدر کے لفظ سے جو ہے وہ منسوب کیا۔ پہلے جو ابتدائی لیکچر تھا اس میں بھی گفتگو میں ہم نے اس کیا تھا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے 3 بنیادی اسباب جو ہیں، بہت ساری اس کی فضیلت کے پہلو ہیں، لیکن قرآن مقدس نے خاص طور پہ جن کا ذکر کیا، وہ مفسرین محدثین نے 3 کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو نزول قرآن جو ہے یہ سب سے پہلا ماہ رمضان کی فضیلت کا سبب ہے۔ ویسے لفظ رمضان عربی کا لفظ ہے، یہ رمدن سے نکلا ہے۔ رمدن کہتے ہیں جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا۔ گویا کہ رمضان وہ مہینہ ٹھہرا جس میں اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ مومن سچی توبہ کے جذبوں سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ خیر اور بھلائی کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے سارے سال بلکہ ساری زندگی کے گناہوں کو یہ ماہ مبارک جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور اس کو جس طرح موسم بہار کے اندر جو تنا خشک ہو چکا ہوتا ہے، بظاہر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، لیکن ماہ بہار جو ہی شروع ہوتا ہے تو شروع ہوتے ہی اس میں بھی ہریالی آ جاتی ہیں، کونپنیں نکل آتی ہیں، پتے آتے ہیں، شاخیں آتی ہیں، اور اس میں ایک زندگی کی توانائی دوڑ آتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی ماہ رمضان میں صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ۔ تو اس میں جو پہلا سبب جو ہے وہ نزول قرآن ہے، تو اسی کی وضاحت سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور سورۃ القدر کے اندر جو ہے یہ لیلۃ البرکہ کی بجائے لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا، جو 30ویں پارے میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی، عزت والی، بزرگی والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم وہ قدر والی، عزت والی رات کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات، عزت اور بزرگی والی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے بھی آسمانی دنیا پہ زمین پہ آتے ہیں، حضرت روح القدس جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور سارے حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صبح طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک یہ مبارک سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو سورۃ القدر جو ہے مفسرین نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے۔ قدر میں نے عزت بھی ہے، بزرگی بھی ہے، سربلندی بھی ہے، لیکن ایک قدر کا معنی جو ہے وہ اندازہ بھی ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیونکہ سورہ جو ہے دخان یا حامیم سجدہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور سورۃ القدر میں بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہر حکم لے کر۔ تو قدر میں نے اندازہ بھی ہے، تقدیر بھی ہے، تو جو انسانوں کے معاملات ہیں ان کے فیصلے جو ہیں گویا کہ اس رات میں ہوتے ہیں، مقدر سنورتے ہیں۔ مقدر جو ہے وہ جو نہیں قدر کرنے والے ہوتے ان کے بگڑتے بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تطبیق کی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، جس کو بجٹ کی رات کہتے ہیں، اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو نزول قرآن کی رات ہے جسے عام طور پر 27 رمضان مبارک کہتے ہیں، تو اس میں وہ احکامات نافذ العمل ہوتے ہیں۔ بہرکیف یہ لیلۃ القدر یا لیلۃ البرکت سے مراد وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جب قرآن نازل ہوا تو 15 شعبان کی رات تھی، اور جب آسمان دنیا سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ جب نازل ہوا انہ نزل علی قلبی، تو وہ 27 رمضان مبارک جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ رات تھی۔ المختصر، اس رات کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں، تمام اہل اسلام جو ہیں، تمام اہل ایمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک پہ اللہ نے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور اس طرح بھی ذکر ہوا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن جو ہے ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خشیت سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو کے منتشر ہو جاتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، دیکھو حضرت انسان کا یہ ظرف ہے، یا اللہ نے اس کو یہ منتخب کیا، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا کہ اس نے اللہ کے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور انسان تو بہت ہی جلد باز ہے۔ تو گویا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ مقدس اور مبارک رات ہے جس کی فضیلت نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ حدیث میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر سال اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے، اور اپنے صحابہ اکرام کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اور اہل بیت طہار کو، اہل ایمان کو جو ترغیب دیتے، تو اس کا بھی ایک بنیادی سبب وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور اس پہ متعدد معتبرہ حدیث ہیں، کوئی ضعیف روایات نہیں ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ بھی بات کا سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمارے طاق راتیں پاکستان میں ہیں وہ سعودی عرب میں جفت ہیں، بعض کا ایسے ہوتا ہے، جو وہاں جفت ہے وہاں طاق ہیں۔ تو یہ اصل میں مفسرین وضاحت کی یہ ایک مطلع ہوتا ہے، اللہ کریم ایک ایسا وہ مطلع ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ برکتیں رکھی جاتی ہیں،
وہ مطلع جہاں جہاں پہنچتا ہے، وہ سعودی عرب میں جس وقت پہنچا تو وہ نزول شروع ہو جاتا ہے نماز عصر سے لے کے اگلے دن سورج طلوع ہونے تک وہ مطلع قائم رہتا ہے. پھر آگے دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں پوری روئے زمین پہ گویا کہ وہ مطلع پھرتا رہتا ہے. جہاں جہاں وہ مطلع جاتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ نے وہ برکتیں، رحمتیں جو قائم کی ہوتی ہیں وہ ساری مخلوق کے اوپر نچھاور ہوتی ہیں. اور صحابہ نے یہ عرض بھی کی تھی، حضور کیا یہ برکتیں صرف آپ کے لیے ہیں یا صحابہ کے لیے ہیں؟ میں نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں. جب بھی یہ مبارک اور مقدس رات آئے گی تو جو فرسٹ ٹائم اللہ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سارے وعدے قیامت تک کے لیے. یہ برکتیں صرف ہمارے ساتھ محدود یا مشروط نہیں ہیں. جس طرح دعائے یونس کا ذکر کیا قرآن پاک میں، تو اللہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہو گیا. تو ساتھ اگلی آیت میں کہا کہ فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نجات عطا کی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ مضارع کا صیغہ استعمال کیا، اور ہم اسی طرح قیامت تک سب اہل ایمان کو جو بھی یہ دعا پڑھیں گے انہیں ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے. تو گویا کہ وہ مقدس لمحات جب سرکار پہ قرآن نازل ہوا اور ان کا نزول ہوا تو یہ ہر سال جب وہ رات آتی ہے تو وہ تقسیم ہوتی ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے لیے اعتکاف کرو اور اللہ سے مناجات کرو. ہاں اگر کوئی انسان 5 راتیں جاگتا ہے لیکن بظاہر اس کو کوئی ویسے آثار اور اسباب نظر نہیں آتے جو حدیث میں ہیں یا مختلف اہل اللہ نے، محدثین مفسرین نے بیان کیے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. سرکار نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا. نیت المومن خیر عملہ، فرمایا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت کرنے کی وجہ سے وہ 5 راتیں جاگے گا تو 5 لیلۃ القدروں کا ثواب ہے، 1 رات جاگا تو 1 رات کا ثواب ہے. تو لہٰذا یہ لیلۃ القدر یہ سراپا خیر ہی خیر ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ 1 رات کے 2 نوافل اس رات میں جو پڑھے تو عام جو باقی ایک روایت میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، مخصوص کسی پتھر کے اندر، ایک اللہ نے پہاڑ کے اندر اس کو جگہ دی ہوئی تھی. تو ارشاد ہوا کہ اس کی 600 سال کی عبادتیں اپنی جگہ، لیکن میرے آخری نبی کے امتی کو ایسی رات ملے گی، اس رات کے 2 نفلوں کا ثواب اس کی 600 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کے ملے گا، 1000 دنوں سے بہتر تو قرآن نے بھی کہا. تو لہٰذا اس رات کی اہمیت و فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے. صحیح. اچھا، تو یہاں ہم ایک پہلا بریک لے لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ لسنرز ہمارے ساتھ رہیے. ایک بریک، واپس آتے ہیں. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. لسنرز ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور اہمیت ہے ہمیں قرآن سے ہی انہوں نے بتایا کہ کس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور کتنا اس کا ثواب ہے. اچھا، ہم نے یہ جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے لیے آپ نے جیسے کہا کہ جتنی راتیں جاگیں گے اتنا زیادہ نیت کے اوپر ہے، کیونکہ اس کا ثواب کا جو اجر ہے وہ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس میں فضیلت کے حوالے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، آپ نے کہا کہ جیسے بہت بہتر ہوتا ہے کہ جو لوگ پورے رمضان میں یا آخر کے جو 10 روزے ہیں اس میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں
وہ اپنے گھروں پہ موجود ہیں، تو وہ اجتماعی طور پہ عبادات کریں یا پھر اپنے گھر پہ بھی مطلب وہ نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور نوافل کے علاوہ اور کون-کون سی ایسی عبادتیں ہیں جو کہ یہ جو 10 دن ہیں آخر کے یا پھر 5 دن یا پھر اگر للیلۃ القدر کے لیے 27ویں شب کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، تو کس طرح سے مطلب کون-کون سی عبادتیں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی بات طے شدہ ہوئی کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے کہ یہ رات ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ تو جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر 5 راتیں وہ جاگتا ہے یا 10 راتیں ہی جاگتا چلا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب کی کمی نہیں ہے۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کا چہرہ ایک دفعہ محبت سے دیکھے تو اس کے لیے اجر مقبول کا ثواب ہے، تو کسی صحابی نے عرض کی سرکار اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے تو پھر کیا 100 حجوں کا ثواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں، وہ بے پناہ اجر و ثواب عنایت فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے تائید فرما دی کہ اگر کوئی 100 دفعہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو 100 دفعہ اجر و ثواب عطا کرتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بس ایک پہ اجر دے دیا باقی کہا جی یہ تو ویسے ایکسٹینشن ہو گئی، جس طرح کیمرہ امتحان میں 5 کویسچن کرنے ہوتے ہیں، جو چھٹا کرے تو کہتے ہیں جی یہ ایکسٹرا ہے لہذا اس کا کوئی نمبر نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا حساب نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس نے خود کہا کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، تو جو کرتے جاؤ گے، قرآن کا 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں، 2 پڑھو گے 20 نیکیاں، 3 پڑھو گے 30 نیکیاں، بلکہ بعض مفسرین نے وضاحت کی ترجمے سے پڑھو گے تو ڈبل نیکیاں، عمل کے جذبے سے پڑھو گے تو 70 نیکیاں، اگر مخلوق تک بھی اس نور کو پہنچاؤ گے تو 700 سے 1400 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، ایک تو یہ بات طے ہوئی یہ برحق ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، سرکار نے ترغیب دے دی کہ تم اعتکاف کرو۔ اب خواتین جو ہیں وہ مساجد میں ایسا انتظام و انصرام ہر جگہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں جہاں عموماً نماز پڑھی جاتی ہے اور ایسی جگہ جہاں صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام ہے اور عام آمد و رفت بھی نہیں ہے، تاکہ امن اور سکون سے وہ نمازیں بھی وہاں پڑھ سکے، قرآن بھی پڑھ سکے، ذکر اذکار بھی کر سکیں، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا آرام بھی کر سکے اور کھانا پینا بھی کر سکے۔ بعض کا ایک کمرہ مخصوص کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس میں عام آمد و رفت نہیں ہوتی تو پورا کمرہ بھی وہ اعتکاف کی نیت سے حجرہ ہی سمجھا جائے گا۔ مساجد کے اندر بھی بعض کا حجرے بنا لیے جاتے ہیں، حجرہ نہ بھی بنائیں تو مسجد میں رہنا ہی شرط ہے کہ مسجد میں رہنا ہے، اور جو ہے وہ روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، جو جمعے آئے جمعے بھی ادا کرنے ہیں، اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور دیگر جو عبادات ہے وہ بھی بجا لانی ہے۔ وہ اعتکاف کے جو اوراد و وظائف ہو ضمن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ بہترین عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی، سچی بات ہے کہ وہ سچی توبہ ہے، کیونکہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ جب تک انسان سچی توبہ نہ کرے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے جب عبادت کا حکم دیا تو فرمایا کہ التائبین العابدین، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، گویا کہ توبہ کو عبادت پہ مقدم رکھا ہے کہ پہلے توبہ کر کے قلب روح کو پاک اور صاف کر لو، نیت کا قبلہ درست کر لو، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی پہلے اس سے تائب ہو جاؤ، اب نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ، تو پھر ہر قدم جو ہے وہ تمہارا خیر کی طرف آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پہلا اس کا جو حق ہے وہ سچی توبہ ہے۔ ویسے تو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ تو آپ نے ترغیب دی
استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، کہ بہترین جو عبادت ہے، بہترین جو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ گناہوں سے جو توبہ کرنا ہے، وہ اللہ سے استغفار طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ سچی توبہ ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکی ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ توبہ کی جو نیکی ہے یہ سب پہ مقدم ہے۔ گویا کہ یہ ایک قسم کا غسل ہے، یہ ایک قسم کا وضو ہے عبادت کے لیے۔ اگر نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، حج عمرہ کرنا ہے، تو پہلے وضو کیا جائے، جسم اور لباس کو پاک کیا جائے، تو اس کے ساتھ جو قلب کی پاکیزگی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں یہ بھی ہے کہ کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہ لگائے، اور جب تک وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل نہ کر لے۔ تو انما المشرکون نجس، ان کا بھی لفظ قرآن میں آیا کہ مشرکین نجس ہیں، تو وہ جسم اور لباس کی گندگی نہیں، وہ قلب اور روح اور دماغ کی گندگی ہے۔ تو پہلے اپنے قلب، اپنے دماغ کو، اپنی نیت کا قبلہ درست کرے، وہ سچی توبہ سے ہوگا کہ اللہ جو گناہ بھول کے ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، مجھے معاف کر دے۔ اور بلکہ اہل اللہ نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر جس کو ملتی ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو جاگتے ہوئے فرشتے اڑتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ باغوں کے اندر چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس کو سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ لیلۃ القدر کی قبولیت کا جو بنیادی سمجھیں کہ خاص ایک نقطہ ہے، یا نقطہ ابتدا بھی یہی ہے، نقطہ عروج بھی یہی ہے، کہ اس کا دل پسیج جاتا ہے اللہ کے آگے، وہ بچھ جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتے ہیں سرکار اس قدر روتے تھے ان مقدس لمحات اور راتوں میں کہ آپ کا جو مسلح مبارک ہے آنسوؤں سے اس طرح بھیگ جاتا ہے، داڑھی شریف، جسم اور مسلح کہ میں اس کو ہاتھوں سے نچوڑ کے اس میں سے آنسوؤں کا پانی نکالتی تھی۔ تو گویا کہ یہ سب سے بنیادی وظیفہ سچی توبہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور کہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور تو بہت غفور و رحیم ہے۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی نا حضور اگر وہ رات ملے تو میں کیا اللہ سے مانگوں، تو سرکار نے یہی فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو در گزر کا پیکر ہے، تو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے بخش دے، تو کرم کرنے والا ہے۔ بعض نے لفظ کا اضافہ بھی کیا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو سچی توبہ پھر تہجد کی نماز اس میں پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ تغابن ہے، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، پھر اس رات میں جتنی ہو سکے دروشی پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے، کلمہ طیبہ شریف پڑھا جائے اور آیت کریمہ پڑھا جائے۔ اور ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو کہا جاتا ہے الدعاء مخ العبادہ، سرکار نے فرمایا وہ عبادت کا مغز ہے، وہ دعا ہے، دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کو۔ اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلائے، جوری پھیلائی ہے اور بیچارہ رو رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، تو میں اس کو خالی بھیج دوں، تو یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ جو ہاتھ اٹھاتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھائی کوئی سوالی آ جائے تو خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تو بندہ پرور ہے، وہ تو لاجوان ہے، اس نے تو خود کہا ادعونی استجب لکم، او مانگو تو صحیح میں تمہیں عطا کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی مانگتے ہو میں دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھو، تم مانگتے جاؤ، عطا کرتا جاؤں گا اور عطا کروں گا اور عطا کروں گا۔ تو سچی توبہ اور اللہ سے توفیق مانگنا کہ باقی میرا سال، باقی زندگی وہ رشد و ہدایت میں گزرے، 5 وقت کی نماز، روزوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی،
جیسا کہ پہلے لیکچر میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، اخلاق حسنہ، اے اللہ مجھے اخلاق حسنہ عطا فرمائیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ نے اس امتی کو میرا سلام پیش کرو، وہ زبان سے واضح و تبلیغ تو نہیں کر رہا لیکن اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت اور انسانیت کی خدمت کے جذبوں سے لبریز ہے کہ اس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ تو کردار جو ہے، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ ہمیں کردار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایسا پاکیزہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اخلاق کے زور پہ، صرف تلوار کا یہ صرف ایک احتجاج جو ہے وہ بعض کا جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ تو ہم اچھا اخلاق اللہ سے مانگے، ہم امانت، دیانت، صداقت، شرافت کی بھیک اللہ سے مانگے، ہم قلب جو ہے وہ شاکر اللہ سے مانگے۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن البدن لا یصبر ومن الدعاء یقبل۔ یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے پناہ عطا فرماؤ ایسے دل سے جس میں خوف خدا نہ ہو، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرماؤ ایسے نفس سے جس میں قناعت نہ ہو، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرماؤ ایسے جسم سے جس میں صبر نہ ہو، اور مجھے پناہ عطا فرماؤ ایسی دعاؤں سے جو قبول نہ ہو۔ تو اللہ کریم سے خیر مانگی جائے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ سرکار صرف امت کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے نہیں، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی روتے تھے، اللہ انہیں بھی ایمان و ہدایت کی دولت عطا فرماؤ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا تو یہاں پہ لسنرز ایک بریک ہم اور لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے للت القدر کے حوالے سے بتایا کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ کرنے چاہیے۔ اچھا ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ ایسے بھی کیا کوئی اعمال ہیں جو ہم، جیسے آپ نے کہا کہ عبادات کرنی چاہیے، نوافل ادا کریں، قرآن ادا کریں، کیا کوئی ایسے اعمال ہیں ہمارے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہوتے ہوں کہ ہماری عبادتوں اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہم مطلب جو مقام پانا چاہ رہے ہیں وہ نہ پا پاتے ہوں، تو اس لیے ان سے پرہیز کیا جائے ان دنوں میں خاص طور پہ، ویسے بھی اپنی زندگی میں ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں؟ یقیناً حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی جولی پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا غضب کی آگ بھڑکتی ہے، جب کرتا چلا جاتا ہے تو اگر اللہ کے غضب کی آگ میں 7 سمندروں کا پانی بھی ڈال دیں تو وہ غضب کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی کرتے۔ ہاں اگر وہ اپنی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو گرا دیتا ہے، یعنی وہی جو میں نے عرض کیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قرآن میں ہے کہ اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ گویا کہ پہلے سچی توبہ ہو اور اس کے بعد پھر پاکیزگی عمل ہو، پاکیزگی فکر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبین میں شامل کر لیتا ہے۔ بلکہ آپ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں، کلمہ طیبہ یہ طہارت فکر ہے، نماز یہ طہارت جسم، لباس اور مکان اور ظاہر اور باطن ہے، اور زکوٰۃ یہ طہارت یعنی مال ہے، انسان کے مال کی تطہیر ہے، اور حج جو ہے یہ بھی طہارت عمل اور فکر ہے اور مال کی بھی طہارت ہے، اور گویا کہ روزہ جو ہے یہ بھی طہارت اخلاق ہے۔ تو ارکان اسلام سارے کے سارے ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے ہیں۔ تو سچی توبہ میں
سب سے پہلے جو بنیادی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں قبول ہوتے ہیں، ایک آپ نے حدیث بیان کی کہ اگر کوئی مسافر ہو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو جولی پھیلائے ہاتھ پھیلائے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جس کے آنسو نکل آئے رونا شروع کر دے اللہ رحم کر کے دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسافر بھی ہو اور پراگندہ حال بھی ہو، اس کے بال بھی الجھ جائیں، اس کے کپڑے بھی پھٹ جائیں، خاک آلود ہو جائیں، اس کے پاؤں بھی متورم ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ روئے اور حتیٰ کہ گڑ گڑائے اور چیخیں مارنا بھی شروع کر دے اور اپنے ہاتھ کھینچتا کھینچتا اللہ کے عرش تک بھی لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اے مسافر، اے پراگندہ حال، اے رونے دھونے والے، تیری دعا کیسے قبول کروں؟ کیوں کر قبول کروں؟ اس لیے کہ تیرے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ حرام کمائی کے، تیرے جسم کے اوپر گوشت حرام کمائی سے بنا، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی سے تیار ہوا ہے، تو سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ فرمایا کہ جب تک وہ سچی توبہ کر کے وہ لقمہ حلال کا اہتمام نہیں کرتا، حرام سے توبہ نہیں کرتا اور حلال کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کی وہ دعائیں وہ عبادتیں جو ہیں وہ مردود ہو جاتی ہیں۔ حرام کمائی سے اگر اس نے روزہ رکھا، حرام کمائی سے اس نے حج و عمرہ کیا، حرام کمائی سے وہ مسجدیں بناتا رہا، حرام کمائی سے وہ لوگوں کو سفرے کھلاتا رہا، حرام کمائی سے وہ جتنے بھی امور خیر کرے گا وہ اس کے نام قبول ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گندگی سے پلیدی، گندگی سے طہارت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی گندے پانی سے یا پیشاب سے اگر کوئی غسل کرنے لگ جائے، وضو کرنے لگ جائے، بظاہر وہ پانی ہے، اگر گندا پانی ہے تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اگر گندا مال ہے تو وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا، اللہ نے کہا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ دونوں صاف ہوں، تو یہ لقمہ حرام جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو ان میں سے 9 حصے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا ہے، اور ایک حصے میں یہ ہماری باقی عبادتیں اور تسبیحات اور ذکر فکر آتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے لقمہ حلال نہیں ہے، وہ 9 حصے اس نے برباد کر دی، یعنی 90% اگر اس نے عبادت ضائع کر دی تو وہ 10% یا 10واں حصہ بھی وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی 40 دن تک دعا کے اندر سے قبولیت اور خیر دور ہو جاتی ہے اگر انسان جان بوجھ کے ایک لقمہ حرام کھاتا ہے۔ تو حرام کی تفصیلات قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، غبن کا ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، منشیات کا ہے، غبن کا ہے، ملاوٹ کا ہے، چور بازاری کا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہم میں سے نہیں ہے، جو 2 نمبریاں کرتا ہے، 10 نمبریاں کرتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو یہ حقوق العباد پہ بھی ڈاکہ ہے، حقوق اللہ پہ بھی ڈاکہ ہے۔ تو رزق حلال، اللہ والے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو، جو میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سورہ یاسین پڑھا کرو یا معوذتین کا ورد شروع کر دو یا آیت الکرسی پڑھتے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابی 2 کام تم کرو، دعا تم بعد میں مانگو گے، قبول پہلے ہو جائے گی۔ نمبر 1 رزق حلال منہ میں ڈالو، نمبر 2 صدق مقال، سچ بولو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ تو گویا کہ ہم نے جہاں روزے رکھنے ہیں، جہاں اور عبادات کرنی ہے، تو پہلا عمل جو ہے وہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، اور رزق حلال پہ ہی اپنی زندگی کی بنیادیں رکھنی ہے، اپنی آل اولاد کو کھلانا ہے، خود اسی پہ قناعت کرنی۔ بہت خوب، زبردست۔ اب دیکھیں اس سے مطلب وہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس طرح سے ایک مربوط نظام دیتا ہے ہمیں، اور کس طرح یہ بتاتا ہے کہ ایک سے دوسری جو چیز ہے وہ جڑی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی آپ کوئی کڑی جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ عبادات کر لیں گے اور دوسری کہیں اور کسی جگہ پہ ککڑ ڈنڈی مار دیں گے تو وہ پھر قبول ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل یہی بات ہے۔ دیکھنا یہ بھی فرمایا کہ بھئی جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور ہمسایہ اس کا بھوکا رہا
ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمسائے کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی کہا کہ ماں باپ سے بھی بھلائی کرو۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہیں، کہ انسان عبادات تو کرتا جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بازی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور باقی بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی عبادت نے اس کو گناہوں سے نہیں روکا، گویا اس نے عبادت کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ جب وہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، برائی بے حیائی بھی چل رہی ہے، اب یہ کیسی نماز ہے؟ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے جب ایک سجدہ کریں گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ صرف رسم نہ ہو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ سجدہ ہو کہ اللہ اب میں نے تجھے اپنا معبود بنا لیا، اب دنیا کے جتنے جھوٹے معبود تھے، جتنا دغا بازیاں تھی، جتنے شیطانی راستے تھے، اس کو میں ترک کرتا ہوں اور اپنا تن من دن تیرے اوپر قربان کرتا ہوں۔ بہت زبردست۔ اچھا سر، یہ یہاں پہ بس ایک سوال میرا، مطلب آخری سوال ہے یہ، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ یہ نماز کے حوالے سے، کیونکہ ہم عبادات کی بات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، تو واقعی بالکل اسی طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں مطلب وہ جو چیز ہے نا، مطلب بہت سی جو برائیاں ہیں اس سے نہیں بچا پاتے اپنے آپ کو۔ تو کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اگر اس کی طرف آپ توجہ دلوا دیں۔ جی دیکھیں، جس طرح کہ وہ کہا گیا کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی ہے۔ تو جب یہ اتنی محتم شان عبادت، کلمہ طیبہ شریف کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت، اتنے بڑے اراکین سے گزرنے کے باوجود اگر انسان جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اعمال بد میں بھی الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثہ ان صلی صام وزعم انہ مسلم اذا تؤمن خانہ واذا وعد اخلف واذا حدث کذب۔ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے، وزعم انہ مسلم، اور سپیکر لگا کے بے شک اعلان کرتا پھرے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا مومن خواہ مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کر جے، جب دوسروں سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر جے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک رسم میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ایک عادتاً جس طرح انسان لوگ اٹھتے ہیں صبح بعد جو ہے وہ بیڈ ٹی پیتے ہیں، وہ چائے نہ پیئے تو ان کو رفع حاجت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے میں بیڈ ٹی پینے لگا ہوں، یعنی وہ بیڈ ٹی کو کہتے بیڈ ٹی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ عادتاً وہ برش کرتے ہیں، عادتاً وہ چائے پیتے ہیں، وہ ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کو لنچ کرتے ہیں، پھر عصر کے قریب پھر وہ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، پھر وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں، کچھ واک کرتے ہیں۔ وہ عادت، وہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ اسلام رسموں کا نام نہیں، یہ ایک کردار کا نام ہے۔ اگر کسی نے نام غلام محمد رکھ لیا ہے تو وہ یہ نہیں کہ غلام محمد بن بھی گیا ہے، بلکہ بعض کا مذاق سے کہتے ہیں کہ سارے جہان دی کھچری تے نا بھولی، سارے جہان دا لچا تے نام محمد شریف۔ تو یہ صرف نام کا لیبل لگ جانا، سرکار نے دیکھو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بھائی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور انسان محفوظ رہتے ہیں۔
تو نہ اس کی زبان سے محفوظ، گالیاں بھی دے رہا ہے، بدزبانیاں بھی کر رہا ہے، چغلخوریاں بھی کر رہا ہے، نہ ہاتھوں سے محفوظ، وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ رشوتیں بھی لیتا ہے، وہ انہی ہاتھوں سے مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، انہی ہاتھوں سے عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی نمازوں کی محافظت بھی ضروری ہے اور اس کی روح پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی وقت کا وہ حکیم لقمان یا جعلی نوس بھی آپ کو جب وہ دوائی دیتا ہے کہتا بھائی جان یہ میری دوائی 4 گھنٹے بعد کھانی ہے، لیکن اس کے ساتھ سنو پرہیز کرنا ہے، کھٹا نہیں کھانا، پرہیز کرنا ہے، تم نے ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، پرہیز کرنا ہے، غیر ضروری میٹھا نہیں کھانا، تمہیں پہلے ہی شوگر ہے، زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا، پہلے ہی تمہیں جو ہے وہ آلریڈی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو ورنہ یہ بیماریاں میری دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو یقیناً اسی طرح جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ اوقات میں نمازیں تو فرض ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ التاجر الصدوق من نبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت دار اور سچا تاجر ہے، امانت و دیانت کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، اس کو خالی تاجر نہ سمجھو، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اسلام کے اندر نماز بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا گویا کہ وہ بھی وہ عبادت ہے، وہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے، القاسب و حبیب اللہ۔ تو گویا کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مال و دولت ہے، یہ دنیا کی ہرس اور ہوس ہے، لوگ دنیا پرست، مال پرست ہو جائیں گے اور ان کی عبادتیں بھی بس وہ ایک رسم ہو کے رہ جائیں گی۔ تو ہمیں ان رسموں سے نکلنے کے لیے اپنی نماز کے ترجمے یاد کریں، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، نیک مجلس و صحبت میں بیٹھیں، جس طرح حضرت اقبال نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سرکار نے صحابہ سے شرابیں بھی چھڑوائی، جوے بھی چھڑوائے، بت پرستی بھی چھڑوائی، لیکن اس کے ساتھ ان کی تطہیر قلب کی، ان کے قلب اور روح کو پاک کیا، پھر ان کے لیے سارے اعمال صالح کرنا آسان ہو گئے۔ تو تطہیر قلب صرف ذاتی عبادت سے نہیں ہوتی، نیک مجلس اور صحبت سے ہوتی ہے۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی مجلس کو نیک لوگوں سے وابستہ کرنا چاہیے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ صحابہ کی عظمت کا سبب حضور کی سنگت و صحبت تھی، لہٰذا ہمیں بھی نیک صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل سے یہ ہرس، یہ طمع، یہ لالچ، یہ تکبر، یہ شہوت، یہ حسد، یہ غصہ یہ دور ہوں، تو پھر ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے جو ہے محبتوں کے، چاہتوں کے جو ہے وہ سلام بھی آئیں گے اور برکتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، بہت بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ کل کا ٹاپک میں جاتے جاتے بتاتی چلی جاؤں ہمارے لسنرز کو کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے جہاد کے فلسفے پہ، اور انشاءاللہ غزوہ بدر کی اہمیت جانیں گے ہم۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کل ملتے ہیں آپ سے اصلاح احوال میں، اور سر انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی لسنرز، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔